بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ لاکھوں درود و سلام۔ آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم اور ایک حقیقت بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً ہمارے ہاں عام طور پہ 12-13 سال کا جو ایک بچہ ہوتا ہے اسے جسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑا انفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، نالج آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ہوش سنبھال لیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے۔ میں خاص طور پہ جو پچھلی میری 2 دہائیاں یہاں اسلام آباد میں گزری ہیں، جو کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، تو اسلام آباد میں ہر کوئی نہ کوئی ایسا سیمینار، کوئی کانفرنس جو میں نے کئی بار دیکھا ہے، شرکت کی ہے، اس میں شامل ہوا ہوں، جس میں بڑے اہم موضوعات تو ہوتے ہیں۔ ہر کانفرنس سیمینار کے اندر ہمارے کم از کم 1 سے 2 3 4 وزراء ہوتے ہیں۔ 2 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں میں، کم از کم۔ کئی پروگرام ایسے ہیں اس میں وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں، کئی پروگرام ایسے ہیں جس میں صدر پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ اور ان 2 دہائیوں پہ، اور تھوڑا اور پیچھے بچپن میں جاؤں، اس وقت سے لے کے تو ٹوٹل یہ 3 دہائیاں ہوش سنبھالنے کی بن جاتی ہیں میری۔ لیکن خاص طور پہ جو 2 دہائیاں یعنی کہ 20 سال جو گزرے ہیں اسلام آباد میں، اس میں جو بات سامنے آئی ہے، ہر کانفرنس، ہر سیمینار کے اندر ہمارے جو معزز احباب، جو اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وزراء یا دیگر اداروں کے سربراہان تشریف لاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو دینے والا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، کوئی کسی صحابی رسول کی بات کو کوٹ کر رہا ہے، کوئی کسی صحابی رسول کی بات کو کوٹ کر رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سنتے ہوئے 2 دہائیاں یہاں کی، اور 10 سال پیچھے جاؤں 3 دہائیاں سنتے ہوئے مجھے یہ زندگی کا حصہ گزرا ہے، ہم یہی بات دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، ملک کے وزراء، قومی اداروں کے سربراہان صرف یہی بات کہتے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کشکول توڑنا ہے، ہمیں خوددار بننا ہے، ہمیں خود مختار بننا ہے۔ لیکن وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ہمیں صحابہ کے طرز عمل کو اپنانا ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں سود کے نظام کو چھوڑنا ہے۔ بھائی، اگر اتنے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز قومی، جسے کہتے ہیں وزیر اعظم ہو اور صدر ہو اور وزراء ہوں، قومی اداروں کے سربراہان ہوں، تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں آنا ہے، ہونا ہے، ہوگا، کریں گے، تو پھر ان کے پاس سوال یہ ہے کہ کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا ان کو یہ کرنا نہیں آتا یا ان کی نیت نہیں ہوتی؟ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کل جو پاکستان مقروض ہے، تقریباً $130 بلین کا مقروض ہے پاکستان، جو ہمارے ہاں بیرونی قرضے ہیں، اس میں سرفس IMF ہے، ورلڈ بینک ہے۔ 130 ہوں یا 230 بلین ڈالر ہوں، پاکستان صرف یہ 1 سال میں قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تمام سیکٹر میں اگر ہم اصلاحات کرتے ہیں تو 1 سال میں ہم یہ قرضے ادا کر سکتے ہیں۔ کم از کم 45 سے 50 بلین ڈالر کا تو ہم خسارہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بد انضامی ہے، جو کرپشن ہے، خالی ایک منسٹری کی رپورٹ آئی تھی ابھی 4.5 بلین ڈالر کی خسارہ ہو رہا ہے خوراک کی، یہ بھی 3-4 ماہ پہلے یہ ساری رپورٹ آئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارا سارا سسٹم ہے، جو خرابیاں موجود ہیں، تو اس سے ہمیں 45 سے 50 بلین ڈالر کا خسارہ ہو رہا ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اصلاحات کرنی ہوگی۔ اور ان تمام 2 دہائیوں کے اندر میری کسی بھی حکومت کے وزیر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 50% مصنوعی مہنگائی ہے۔ اگر ہم اصلاحات کریں تو 50% چیزیں کم ہو سکتی ہیں۔ تو آگے سے مجھے 2 طرح کا جواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ تو اعتراف کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی، مہنگائی تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ تو جب
کوئی آگے مجھے ایک معزز صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ سر آپ ہمیں کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے ملک کے اندر بھیجیں، ہم پہلے اس ملک کی مہنگائی ٹھیک کر دیتے ہیں، 6 ماہ کے بعد آپ کو رپورٹ ملے گی کہ پاکستانی ان چند لوگوں نے وہاں جا کے مہنگائی ٹھیک کر دی ہے، اس کے بعد باری ہم پاکستان کی لگا دیں گے۔ اب مجبوراً ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے ان کو یقین دلانے کے لیے۔ تو جو میرے جو ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو بڑھاؤ چھالتے ہیں، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، تو مثبت چیز کو بھی ہائی لائٹ وائرل کیا کریں تاکہ اچھی بات کہنا، اس کو آگے بڑھانا پھیلانا سب کا جاری ہے۔ سو آج میں نے کوئی اپنی بات نہیں کی، میں نے ملک کی بات کی ہے۔ پاکستان آگے تب بڑھے گا جب آپ قومی مفاد کو آگے بڑھائیں، قومی مفاد کی بات کو آگے بڑھائیں گے، آگے پھیلائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں 50% مہنگائی ٹھیک ہو سکتی ہے، ساری باتوں کا ہم خود مختار بن سکتے ہیں، ہم قرضے ادا کر سکتے ہیں صرف 1 سے 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ۔ تو باقی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اب جب سے یہ ہم سوشل میڈیا پہ اچھی بات کہہ سکتے ہیں، ہر کوئی عام آدمی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، دیگر فورم کے اوپر اپنی بات کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ایک شیئر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نہیں کہتا آپ سبسکرائب کریں، آپ یہ کریں، لیکن کم از کم اچھی بات کو بڑھائیں۔ تو یہ بات 50% مہنگائی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ ہمیں ایک ڈسٹرکٹ، ایک ڈویژن کے اندر، آپ ملک سے باہر بھیجنا تو دور کی بات ہے، کسی ایک ریجن کے اندر جو ہے نا، ایک ٹاؤن کے اندر ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو وہاں پریکٹیکل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔